حدیث کا اصل میزان وہ کتاب اللہ ہے. جو حدیث کے عنوان پہ روایت قرآن سے ٹکرا جائے وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہوا کرتا. میں یہ ایک گمراہ کن کلمہ اور بات ہے جس کو معتزلہ نے بھی استعمال کیا کہ حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے گا اور حدیث تب صحیح ہوگا جب قرآن کے موافق ہوگا. یہ باطل کلمہ باطل کلام ہے جس کی وجہ سے معتزلہ مکمل گمراہ ہو گئے. معتزلہ نے بھی یہ بات استعمال کی کہ حدیث کے لیے معیار قرآن ہے. انہوں نے سحر سے انکار کیا، عذاب قبر سے انکار کیا، تقدیر وغیرہ بہت سارے مسائل سے انکار کیا، کیونکہ انہوں نے بس یہی کلمہ استعمال کی کہ حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے گا. یہ گمراہ کن کلمہ ہے، اس نے معتزلہ کو گمراہ کیا. خوارج نے بھی اپنے عقل کو قرآن فہمی کا نام دے کر کہنے لگے کہ حدیث کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا موافق ہوگا. تو خوارج بھی اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے. اللہ گواہ ہے، آج اگر انکاری حدیث کے جتنے بھی فرقے ہیں، جامد مقلدین غالی طبقہ یا عثمانی طبقہ یا جماعت المسلمین یا فرویزی طبقہ یا ندائے قرآن والے، جتنے بھی منکرین حدیث ہیں، سب کا قانون یہ ہے کہ حدیث کے لیے معیار ہے قرآن اور کتاب اللہ. حدیث کے لیے معیار اور میزان ہے قرآن کریم، اور قرآن کو حدیث پر حاکم سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے غامدی طبقہ بھی کافر اور گمراہ، پرویزی طبقہ بھی کافر اور گمراہ، اور آج بکروی اشاعتی مماتی طبقہ کی گمراہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم حدیث کو قرآن پر پیش کریں گے. حدیث تب حجت ہوگا جب قرآن کے ظاہر کے موافق ہوگا. یہ ہے گمراہ کن کلمہ. مماتی طبقہ اشاعت والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی وضاحت کرے کہ قرآن کو حدیث پر حاکم کہنا یہ کن لوگوں کا کلمہ ہے. حدیث کی صحت کے لیے قرآن کا موافق ہونا یہ کن لوگوں کا کلمہ ہے. قرآن نے اس قاعدے کی مکمل تردید کی ہے، مکمل. ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہاں ما بھی عموم کے لیے آیا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ صحیح حدیث میں موجود ہے اس ما سے استدلال کی ہے، جو کہ ام یعقوب کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بتایا تھا، اور ما کی عموم سے استدلال کیا. تو قرآن نے رسول اللہ کی اطاعت کو مطلق ذکر فرمایا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، پیغمبر جو کچھ بھی تجھے دے اس کو قبول کرو، خواہ قرآن کے ظاہر کے موافق ہو یا قرآن کے مخالف. ما آتاکم الرسول قرآن کے مطلق کو مقید کرے یا نہ کرے، قرآن کے عام میں تخصیص کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں قرآن نے حدیث کو مطلق حجت بنایا ہے اور اطاعت رسول کو مطلق مامور بھی بنایا. ما آتاکم الرسول. دوسری جگہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہاں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو حاکم بنایا ہے، قرآن کو حاکم نہیں بنایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے اور اس کی اطاعت حاکمیت کے حوالے سے ہے تو پھر اس کی بات کو قرآن پر کس طرح پیش کی جائے گی؟ یہ جہالت ہے اور یہ من اصول الکفر ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کے موافق ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. اور جب ایک شخص کے عقل کے موافق ہو اور وہ کہے کہ یہ حدیث قرآن کے موافق ہے، دوسرا شخص کہے کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، اب فیصلہ کس معیار پر ہوگا؟ قرآن جس طرح حاکم ہے اسی طرح حدیث بھی حاکم ہے. قرآن کو جس طرح
بغیر کسی چوں چرا کے مانا جائے گا۔ اسی طرح حدیث صحیح جو محدثین نے قبول کی ہے وہ تمام احادیث اگرچہ ظاہر قرآن کے مخالف کیوں نہ ہو، وہ حدیث حجت ہے، قرآن پر بالکل پیش نہیں کی جائے گی۔ یہ پرویزی اصول ہے، خوارج کی اصول ہے، معتزلہ کی اصول ہے۔ قرآن و حدیث میں اس بات کی کوئی بنیاد نہیں۔ سلف صالحین 310 ہجری تک اس بات کی اہل سنت میں کوئی ذمہ وار عبارت موجود نہیں کہ حدیث کے لیے بھی قرآن معیار ہے اور مخالف قرآن روایت کو مردود سمجھا جائے گی۔ یہ بات محدثین امت میں 310 ہجری سے پہلے کسی نے نہیں کی ہے، نہ قرآنی آیت نہ رسول اللہ کی کوئی صحیح حدیث سے اس بات کی کوئی تائید موجود ہے، کیونکہ قرآن نے صاف کہا ہے حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار جو بغیر ذبح ہو وہ تم پر حرام ہے، لیکن مچھلی ہم بغیر ذبح کھاتے ہیں، احلت لنا میتتان۔ یہ آیت اور حدیث آپس میں معارض ہے، ہم پھر بھی حدیث کو مانتے ہیں۔ اسی طرح دم مسفوح حرام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، یہ جگر جو ہے قلب، یہ بالکل خون ہے، لیکن خون کو قرآن نے حرام کہا ہے، حدیث میں حلال ہے۔ ساری دنیا مماتی طبقہ بھی مچھلی کو بغیر ذبح کھاتے ہیں جو کہ ظاہر قرآن کے مخالف ہے، اور اسی طرح جگر وغیرہ کو کھاتے ہیں، حالانکہ یہ دم مسفوح میں قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح قرآن نے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا ہے، اسجدوا لآدم۔ اسی طرح وخروا لہ سجدا، تو جو سجدہ تعظیمی ہے یہ قرآن نے مکمل جائز قرار دی ہے۔ کوئی ایک آیت بھی تمام قرآن میں ایسا نہیں ہے جس میں سجدہ تعظیمی کی حرمت ثابت ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا۔ لو کنت آمرا لأحد ان یسجد لأحد لأمرت النساء ان یسجدن لأزواجہن۔ تو قرآن نے سجدہ تعظیمی کو جائز کہا ہے، وخروا لہ سجدا۔ قرآن نے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا ہے، اسجدوا لآدم، لیکن حدیث نے حرام کی ہے۔ یہ احادیث ظاہر میں قرآن کے مخالف ہے، تمام امت نے اسی کو مان لیا ہے۔ یا ہر وہ حدیث جو قرآن کی عموم میں تخصیص کرے یہ ظاہر میں قرآن کے مخالف ہے، لیکن سارے لوگ اس کے قائل ہیں اور ایسے احادیث کو مانتے ہیں۔ جو حدیث قرآن کے مطلق کو مقید کرے یہ ظاہر میں مخالفت کی صورت ہے، لیکن تمام امت ایسے احادیث کو مانتے ہیں جو کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرتے ہیں۔ خود حنفی مماتی طبقہ بھی اس کو مانتے ہیں، لہذا اشاعت توحید و سنہ مماتی دیوبندی طبقہ کو چاہیے کہ وہ اس کلمہ پر سوچ کرے کہ یہ پرویزی اور منکرین حدیث والی قاعدہ کہ حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، یا حدیث کے لیے بھی معیار قرآن ہے، یا کتاب اللہ احادیث پر حاکم ہے، لوگ اس قاعدے سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مماتی طبقہ اسی وجہ سے کتنے انکار حدیث کے شکار ہو گئے۔ اسی قواعد نے پرویزی طبقہ کو کتنی مضبوط کیا۔ ضروری ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ والے ان کلمات پر غور کرے۔ گالی گلوچ، چیلنج بازی، سب و شتم کے بجائے مناسب یہ ہے کہ ایسے کلمات کی اصلاح کرے۔